بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک اور شرک کے حوالے سے اس کا معنی اور مفہوم، کسی بھی لفظ کا سب سے پہلے جو بھی آپ کے سوال کا بیسک بنیادی جو لفظ ہوتا ہے اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 ہم دیکھیں لغت میں اس کا معنی ہے حصہ داری اور ساجے پن کے۔ اصطلاح میں اس کا معنی بڑا صاف ستھرا اور سادہ سا یوں ہے کہ ذات میں شرک یا صفات کے تقاضوں میں شرک کرنے کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات میں کوئی دوسرا نہیں، اس کی صفات جیسی صفات کسی کی نہیں، اور اللہ رب العزت کا جو تقاضا جو رب کرتا ہے اس کے مقابلے میں کسی اور کا تقاضا نہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ شرک کا آغاز کیسے ہوا۔ کائنات میں انسانی آبادی کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ اللہ رب العزت چونکہ انسانیت کو کھانے پینے سے بھی پہلے ہدایت کی ضرورت تھی، اس لیے جو پہلا انسان بھیجا وہ نہ صرف ہدایت یافتہ تھا بلکہ ہدایت دینے والوں کا نبی بھی اور رسول بھی تھا۔ تو آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو جو آپ نے تربیت دی اور تعلیم دی وہ توحید کی دی۔ آغاز کیسے ہوا؟ اس کا آغاز ایسے ہوا کہ انسان کو کسی شے نے خوف زدہ کیا، اور کسی شے کے اندر سے انسان کو فائدہ ملا۔ خوف کا مطلب کیا ہے؟ انسان نے آگ کو پکڑنا چاہا اور انسان جل اٹھا اور چیخ ماری، اور کچھ نادانوں اور جاہلوں نے اپنی طرف سے خود ساختہ تصور یہ بنا لیا جو اتنی طاقتور چیز ہے نرم و نازک، شکل و صورت میں بڑی خوبصورت ہے، جو زمانے کو روشنی دے رہی ہے اور ہمیں گرمائش دیتی ہے، یہ کوئی چھوٹی طاقت نہیں بلکہ یہ خدا ہے۔ یہ از خود ساختہ انسانوں نے تصور بنایا، شیطان نے ان کے خیالات کی تائید کی اور انہوں نے اسی کو اپنا عقیدہ بنا لیا۔ پھر انسان سانپ کی طرف بڑھا، دیکھنے میں معصوم سا، رسی کی طرح سادہ سا ایک جانور نظر آتا ہے، مگر اس کے باوجود جب اس نے ڈسا اور انسان مرا تو انسان نے اس کو بھی ناگ دیوتا کا روپ دے دیا۔ اسی طرح بہت زیادہ باقی لوگوں نے بھی انہی خیالات کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ کسی نے طوفانوں کے دیوتا بنا دیے، زلزلوں کے دیوتا بنا دیے، جو جس سے ڈرتا اور خوف کا اظہار اس کی ذات کے اوپر ہوتا وہ باقاعدہ طور پر اسی کی پرستی شروع کر دیتا۔ دوسرا ہے نفع۔ شرک کا آغاز نفع سے ہوا۔ نفع کس شے میں انسان کو ملا؟ دولت جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، سونا چاندی جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، جب انسان نے دیکھا اس کو ساری خوشیاں دولت کے ذریعے، سونا چاندی ان چیزوں کے ذریعے ملتی ہے، تو اس نے باقاعدہ طور پر ان کی پرستی شروع کر دی۔ اب یہ بھی انسان کا اپنی طرف سے گڑھا ہوا خود ساختہ عقیدہ تھا۔ شیطان نے یہاں بھی ان کو سپورٹ کیا، ان کی مدد کی اور انہیں جما دیا اس چیز کے اوپر۔ پھر ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، اور اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسی عقیدے کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ اور لکشمی دیوی، لکشمی کہتے ہیں مال اور دولت کو، تو اس کی پرستش کا بھی جو سلسلہ ہے وہ دولت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ گائے کی پرستش جسے گاؤں ماتا کہا جاتا ہے، انڈیا کے اندر کی جاتی ہے، تو وجہ کیا بنی؟ گائے کے اندر انسان کو بے شمار نفع والی چیزیں ملتی ہیں، فائدے والی چیزیں ملتی ہیں، اور انسان نے اپنے شرک کے اندر گائے کو بھی شامل کر دیا۔ اسی طرح وہاں جانوروں کی پرستش بھی کی جاتی ہے، بندروں کی، ہاتھی کی، اور کوئی شے ایسی نہیں جس کی وہ پرستش نہ کرتے ہوں۔ ان کا تصور یہ ہے کہ کسی بھی شکل میں بھگوان ہو سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو شرک کا آغاز ہوا خوف اور نفع کی وجہ سے ہوا۔ اب چونکہ یہ سارے کے سارے خیالات انسان نے اپنی طرف سے بغیر کسی دلیل کے گڑے تھے، یہ توحید کے مقابلے میں بدترین ظلم ہے۔ توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا اور اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ اب انسان نے اس کے برابر میں کسی اور کو خدا بنا دیا بغیر کسی وجہ کی، اور وجہ صرف اس کا ذاتی خوف یا نفع ہوا۔ وجہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی آسمانی کتاب میں سے حکم اترا، بس اس نے عقیدہ بنایا، شیطان ساتھ کھڑا ہو گیا اور لاکھوں انسان، کروڑوں انسان گمراہ ہوتے گئے۔ اب اسی شرک کو قرآن کریم نے سورہ لقمان کے اندر کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الشرک لظلم عظیم،
کہ لوگوں اس میں کوئی شک نہیں، شرک بدترین گناہ ہے، ظلم عظیم ہے۔ باقی بھی گناہ ہے، مگر یہ ظلم عظیم کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جیسا رب ہے اس جیسا کوئی دوسرا نہیں، کسی کو اس کے برابر کھڑا کرنا، اس کی صفات کے برابر کھڑا کرنا، اس کے صفات کے تقاضوں کے برابر ملا دینا، یہ رب کے ساتھ بدترین ظلم ہے جو انسان روا رکھتا ہے، اس لیے کہ کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ اس کے بعد بنیادی طور پر اسی شرک کے حوالے سے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ذات میں توحید، اللہ رب العزت کی ذات سنگل ہے، اکیلی ہے، اور اس جیسی کوئی دوسری ذات نہیں، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے۔ اس کے بعد ہے صفات میں شرک، صفات دیگر مخلوقات کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، لفظوں میں شرک ہے، حقیقت کے اندر شرک موجود نہیں۔ وہ کیسے؟ وہ انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد صفات کے تقاضوں میں شرک، کچھ تقاضے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت طلب کر سکتا ہے، انسان سے کوئی دوسرا طلب نہیں کر سکتا۔ مثلا عبادت ہے تو عبادت صرف اور صرف اپنے رب کی خاطر اسی کے لیے کریں گے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے اس کا سوچنا بھی شرک ہو جائے گا۔